الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة وتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صحت احترام معزز سامعین، آج آپ کے سامنے 11واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ 11واں پارہ کا پہلا پاؤ سورۃ توبہ پر مشتمل ہے اور آخری 3 پاؤ سورہ یونس پر مشتمل ہیں۔ سورۃ توبہ اس پر کل تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ آج جو حصہ سورۃ توبہ کا 11ویں پارے کے اندر تلاوت ہوا ہے، اس میں بھی جنگ تبوک ہی کا ذکر ہے۔ جنگ تبوک کل تفصیل سے اس پر میں نے بات کی تھی، لیکن جو آج حصہ تلاوت ہوا ہے اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو جنگ تبوک سے رہ گئے تھے۔ جنگ تبوک سے 2 قسم کے لوگ رہ گئے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو منافق تھے۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپسی تشریف لائے تو منافقین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور طرح طرح کے بہانے تراشتے اور کئی قسم کے عذر پیش کرتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو دیکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ منافق ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ان کا آنا نہ آنا، ان کا عذر پیش کرنا نہ کرنا، یہ سارا برابر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کوئی بات نہیں کی۔ قرآن نے بھی ان لوگوں کا کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا، یہی کہا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جو جلیل القدر صحابہ تھے، جو صحیح مسلمان تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے تھے، جو حضور کے ساتھ صحیح معنی میں عشق رکھتے تھے، وہ جب رہ گئے تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوئے، جب حضور واپسی آئے جنگ تبوک سے، تو ان لوگوں نے سیدھا آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی کام نہیں تھا۔ یعنی کام ہو بھی سکتے ہیں، عذر ہو بھی سکتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے تو رہے ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، آپ جو ہمارے لیے سزا تجویز کریں ہمیں قبول ہے۔ یہ جلیل القدر صحابہ نے آ کر کہا اور روئے بھی۔ اب ان میں 2 قسم کے صحابہ ہو گئے تھے۔ 7 صحابہ ایک قسم کے تھے، 3 صحابہ دوسرے قسم کے تھے۔ 7 صحابہ میں سے جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 6 ساتھی، یہ 7 صحابہ تھے۔ ان نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا۔ یہ آئے مسجد نبوی کے جو ستون ہیں، جس طرح یہ ستون ہے، یہ آئے، انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور رو رو کر اللہ سے معافیا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرتا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے۔ تو یہ جو 7 صحابہ تھے، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ وہاں ستون سے ہٹے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خود ہم نہیں کھولتے ہم نہیں ہٹیں گے یہاں سے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور ان کو آ کر کھولا۔ لیکن جو دوسرے 3 صحابہ تھے، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے۔ اب ان میں بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ بزرگ صحابہ تھے، بوڑھے صحابہ تھے۔ یہ آئے حضور کے پاس روتے ہوئے کہ ہمارا بھی کوئی عذر نہیں تھا، رہ گئے ہیں جنگ سے۔ اب اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع جنگ بدر میں بھی شریک ہوتے، یعنی بدری صحابہ میں سے تھے۔
کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں حضور کے ساتھ رہے سوائے اس جنگ تبوک کے۔ اب ان 3 صحابہ کا بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ جب انہوں نے آ کر اپنا عذر پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے آ کر وحی کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیجیے، بول چال بند۔ تو تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ نے ان 3 صحابہ سے بول چال بند کر دیا۔ اب یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود آپ بیتی خود سناتے ہیں احادیث میں، فرماتے ہیں کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تو بزرگ صحابہ تھے، وہ گھروں کے اندر بیٹھ کے باہر نکلتے نہیں تھے، گھر کے اندر روتے رہتے تھے اور اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں میں نوجوان تھا، میں باہر چلتا پھرتا تھا، بازار میں بھی جاتا تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ جب میں مسجد میں آتا تھا تو میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب اونچی آواز میں نہیں دیتے تھے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ حضور کے لب مبارک جو ہے وہ ہل رہے۔ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ جب میں نماز میں ہوتا تو میں محسوس کرتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، جب میں سلام پھیرتا تو حضور چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ کہتے ہیں یہ دن گزر رہے تو ہر آنے والا دن جو تھا ہم پر سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا، روتے تھے، آنکھیں خشک ہو گئی تھی، زاروں قطار گھروں کے اندر رونا، باہر رونا، ہر وقت کوئی آدمی بات تک نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب بہت زیادہ دن گزر گئے تو میرا چچا زاد بھائی، میرا قریبی دوست بھی تھا، وہ باغ میں تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، کہتے ہیں میں باغ کے اندر ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر سلام کہا تو اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہتا پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے بار بار یہ کہا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے چچا زاد بھائی نے آگے صرف اتنا کہا کہ تیرا معاملہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، خاموش یہ بات کی اور چپ کر کے چلے گئے۔ کہتے ہیں اس وقت میرے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، میں آنکھوں میں آنسو لیے گھر میں واپس آ گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد، کچھ روایت کے اندر ہے 40 دن تک، کچھ آگے پیچھے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں پیغام آیا کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں۔ یہ عشق کی انتہا ہے اور اطاعت کی انتہا ہے۔ تو آگے صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہم ان کو طلاق دے دیں یا رسول اللہ، یا صرف علیحدہ ہو جائے؟ حضور نے فرمایا نہیں، صرف علیحدہ ہو جائے۔ اور وہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بزرگ صحابہ تھے، ان کی بیویاں گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رو کر انہوں نے دعا التجا کی کہ یا رسول اللہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس نوکرانیاں بھی نہیں ہیں۔ تو ان کو تو اجازت مل گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بھیج دیا اپنے ماں باپ کے پاس، اب بس گھر ہوتا تھا، مصلی ہوتا تھا اور روتا تھا، اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو 50 دن گزر گئے، 50 دن اسی حال میں۔ اس کے بعد یہ سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی جو آپ نے ابھی تراویح کے اندر سنی۔ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ان کے بارے میں اور یہ فرمایا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں اور میں نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ گھر کی چھت پر میں نماز پڑھ رہا تھا، دور سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور مجھے کہہ رہے مبارک ہو کعب، مبارک ہو۔ تو میری جب کانوں میں آواز پہنچی تو میں نے دل میں خیال کر لیا کہ آج توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جب وہ قریب آئے انہوں نے مجھے توبہ کی خوشخبری دی تو میں پھر اٹھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مجھے گلے لگایا۔ تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن اور کوئی نہیں تھا۔ تو ان 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے اس سورت کا نام توبہ ہے۔ یعنی یہ جو حضرت یہ 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی،
اس کی وجہ سے اس سورت کا نام توبہ رکھا گیا، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہ گئے کہ ان 3 صحابہ کی یہ توبہ تھی۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خود یقین نہیں تھا کہ ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ عید سے بھی زیادہ ہمیں خوشی تھی، لوگ صحابہ ہمیں مل رہے تھے گلے اور ہمیں مبارکباد دے رہے تھے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، ان 3 صحابہ کو۔ اور اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ میں اس توبہ کی خوشی میں سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، تمام مال جتنا بھی میرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، حضور نے منع فرما دیا کہ سارا مال نہیں دے سکتے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا چلو میں آدھا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، آدھا مال بھی نہیں دے سکتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا چلو تہائی مال، یہ تو التجا کر کے کہا، عرض کی رسول اللہ آپ نہ روکیے، تیسرا حصہ میں دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تیسرا حصہ تم اللہ کے راستے میں دو۔ اچھا یہاں پر ایک باریک نقطہ آپ لوگ بھی سمجھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے گھر کا مال لے کر آئے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ آدھا یا پورا یا تیسرا حصہ، یہ بات نہیں فرمائی، درجے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی شان، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی شان۔ تو اس لیے ان صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ان صحابہ کی توبہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام توبہ رکھا۔ اور ایک بات آپ دیکھیے کہ سورت توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اچھا ویسے تو مفسرین نے اس کے کافی سارے جوابات لکھے ہیں کہ کس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جو سب سے بہترین جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہر سورت جب نازل ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اس سورت کی شروع میں بسم اللہ ہے، تو حضور بسم اللہ لکھوا دیتے تھے۔ اس سورت کی شروع میں جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تو حضور نے بھی نہیں لکھوائی۔ اچھا یہ قرآن مجید کی اللہ یعنی یہ کتاب منزل من اللہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے یہ بھی کہ قرآن مجید کے اندر حضور نے اپنی طرف سے نہ کمی کی ہے نہ بیشی کی ہے، نہ زیادتی کی ہے نہ اضافہ کیا، جو اللہ کی طرف سے آیا جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہی رکھا، نہ حضور نے اپنی طرف سے بسم اللہ رکھی ہے نہ بسم اللہ کو ہٹایا۔ یعنی ایک صورت ایسی آئی جس میں جبرائیل علیہ السلام نہیں فرمایا، حضور نے بھی بسم اللہ شروع میں نہیں رکھی۔ ویسے دوسرا جواب جو زیادہ دل کو لگتا ہے اور زیادہ صحیح لگتا ہے وہ یہ کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا موضوع ایک ہے، یعنی سورہ انفال کے اندر بھی جہاد کا موضوع ہے، سورہ توبہ کے اندر بھی جہاد ہی ہے، ایک ہی موضوع چلا رہا ہے۔ تو بسم اللہ آتی ہے درمیان میں فرق بیان کرنے کے لیے، درمیان میں فاصلہ لانے کے لیے۔ تو چونکہ موضوع ایک چل رہا تھا، عنوان ایک چل رہا تھا، تقریر ایک چل رہی تھی، تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لایا گیا۔ یہ بھی ایک جواب مفسرین نے لکھا ہے، لیکن سب سے بہترین جواب وہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تو حضور نے بھی نہیں لکھوائی۔ اس کے بعد جو آج سورۃ توبہ کا حصہ تلاوت ہوا ہے اس میں مسجد ضرار کا ذکر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپسی پر آ رہے تھے تو ابو عامر یہ فاسق تھا مدینہ کے اندر، اس نے ایک مسجد ضرار بنائی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیے، اور آپ نماز پڑھیں گے تو ہم جو ہے اس کو مسجد بنا لیں گے اور اس کے بعد نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ ابو عامر فاسق آدمی ہے، یہ منافقین کا ٹولہ ہے، یہ جو ہے پروپگنڈا فتنہ اور فساد کا گڑھ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپسی آئے، جنگ تبوک سے واپسی پر، تو آپ علیہ السلام صحابہ کو حکم دیا اور اس مسجد کو گرا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اس کا ذکر بھی اس حصے کے اندر آیا ہے جو آپ نے آج تراویح کے اندر سنا ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوئی ہے۔
سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو توحید، عقیدہ توحید بیان کیا، آخرت بیان ہوئی ہے، رسالت بیان ہوئی ہے شروع میں۔ دیکھیں عقیدہ توحید جو ہے یہ ہمارا بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اور کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ ہو کہ یا اللہ ہم تجھے ایک مانتے تھے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، باقی جتنے میں گناہوں کے انبار لے کر جائیں، ہو سکتا ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، پھر اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ گھر بناتے ہیں، گھر کے دروازے پر جو نیم پلیٹ ہوتی ہے آپ اپنے نام کی لکھواتے ہیں، کوئی آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر پر کسی دوسرے آدمی کی نیم پلیٹ لگا دی جائے، کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو یہ کیسے برداشت ہے کہ اس کے گھر میں یا اس کی کائنات میں کسی اور کا نام لیا جائے جو ساری کائنات کا مالک ہے؟ یہ جو سورہ اخلاص ہے، کبھی اس پر یہ یعنی توحید کی سب سے بڑی شاہکار صورت ہے، سب سے بڑی علم بردار، بڑی خوبصورت صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ نہیں کبھی کبھی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو آپ لوگ بھی سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو اللہ الصمد پر جب آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آتا ہے یا اللہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس سے اللہ الصمد ہے، تجھے کیا پرواہ ہے اس نماز کی، تو مجھے ضرورت ہے، تو نے مجھے موقع دیا ہے، یہ تیری مہربانی ہے، تیری نعمت ہے کہ تو نے اپنے گھر میں اپنے مسئلے پر کھڑے ہونے کا موقع دیا، ورنہ تجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میرے اور آپ کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کا نام ہے اللہ الصمد۔ زمین و آسمان میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ میرے نافرمانی پر آ گئے تو ایک ہی جانور بھیجوں گا، ایک ہی لقمہ بنائے گا، بس بات ختم، تم ساری کائنات صرف ایک لقمے کی مار ہو۔ اس کے کئی جہان ہیں، کئی اس کے خزانے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو تھوڑا سا بنا دیا ہے، کھلونا سا، مدت دے دی ہے، چلو بھی عمل کرو اور قیامت کے دن جو اچھے عمل لے کر آئے گا وہ ایک اچھے طالب علم کی طرح اس کو پاس کر دوں گا، اس کو جنت دے دوں گا، اور جو برے اعمال لے کر آئے گا اس کو جہنم بھیج دوں گا، جو مجھے مانے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ جنت، جو مجھے نہیں مانے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت۔ عمل کی دنیا بنا دی ہے، عمل کرو، عمل لے کر آؤ۔ اس لیے اس کے بعد آخرت بیان ہوئی۔ مسلمان اس وقت اپنی زندگی درست کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں عقیدہ آخرت نہ ہو، اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، جو کچھ بول رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، جو کچھ سن رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، جو کچھ چل رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، جو کھا رہا ہوں، جو کما رہا ہوں، جو خرچ کر رہا ہوں، سب کا حساب دینا ہے۔ یعنی اگر یہ احساس نہ ہو تو پھر انسان مطلق العنان بن جاتا ہے، ڈکٹیٹر مین بن جاتا ہے، شتر بے مہار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت بیان، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں رکھ دیا، یہ بہت بڑا سہارا ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے توحید کے حوالے سے، کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ فتح جب ہوا تو بے شمار صحابہ یعنی مکہ فتح کے موقع پر تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، سب نے ہتھیار پھینک دیے، لیکن جن لوگوں نے ہتھیار نہیں پھینکے ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا۔ یعنی یہ مکہ کو چھوڑ کر نکلا، بھاگا، کشتی پر سوار ہوا، درمیان میں گیا،
کشتی بھنور میں آئی، سب نے اللہ کو پکارا، اس نے کہا اس کو کیوں پکارتے ہو؟ یعنی یہ اس چیز کا ذکر، حضرت اکرمہ کا ذکر اس صورت میں آیا، سورہ یونس کے اندر۔ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر اللہ ہی کام آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی کام آئے گا۔ تو اس کے ذہن میں بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ اگر میں بچ گیا، یعنی کشتی طوفان سے بچ گئی، مجھے موت واقع نہ ہوئی، تو میں واپس جاؤں گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گا۔ کشتی بچی، واپس آ گئی، آگے نہیں گیا۔ پھر بات سمجھ آ گئی، جو بات پوری زندگی سمجھ نہیں آئی، وہ ایک پانی کے ایک لہر نے سمجھا دی، کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں سمجھ آ گئی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اس صورت کے اندر، یعنی دونوں ذو القدر انبیاء میں سے ہیں، بڑے انبیاء میں سے ہیں، تو ان کے کارناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، یعنی جن کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے، ان کا کوئی اتنا تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا، مختصر ہی ذکر کیا گیا یونس علیہ السلام کا۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جب، یعنی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو نام سورت کا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سورت میں صرف وہی کچھ بیان ہوا ہے، اس نام کا تھوڑا سا ذکر آیا ہوتا ہے سورت میں، ورنہ باقی اور کافی سارے مضامین اس سورت کے اندر ہوتے ہیں۔ یعنی یہی دیکھ لیجئے، یونس علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، باقی اور مضامین بیان کیے گئے۔ تو اس میں مختصر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی میں تمام حدیں پار کر دی، تو یونس علیہ السلام نے دعا کی، عذاب کی۔ اور ایک بات یہ نکتہ بھی سمجھتے جائیے کہ ہر نبی جب اس نے دعوت مکمل کر دی، لوگوں پر دعوت پہنچا دی، بالآخر اس نے پھر دعا کر دی ہے، یا اللہ بعذاب لے۔ لیکن واحد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پتھر کھائے، جوتے بھر گئے خون سے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ملیا میٹ کر دو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے۔ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو حضور پر نہیں کیا گیا، کوئی ایسی ازمائش نہیں ہے جو حضور پر نہ کی گئی ہو۔ آپ نے بیٹے بھی قربان کیے، چچے بھی قربان کیے، یعنی کسی نبی نے کیا قربانی دی، کسی نے کیا قربانی دی۔ آپ نے ہجرت بھی کی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، مذاق بھی اڑایا گیا ہے، تہمتیں بھی لگی ہیں، کانٹے بھی برداشت کیے، پتھر بھی، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دوسرے نبی پر آئی اور حضور پر وہ آزمائش نہ آئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر آزمائش آئی ہے۔ اور قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، کہ ہر وقت یہی تھا کہ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اور یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی امت ہی کا خیال ہے، امت ہی کا خیال، اور قیامت کے دن بھی امت ہی کا خیال ہوگا۔ ہر نبی اپنی بات کرے گا، حضور اپنی امت کی بات کریں گے۔ یعنی یہ تھوڑا ہی نام ہے، اگر ہم اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ اس کا شکر ہم پوری زندگی نہیں بجا لا سکتے کہ حضور کی امت میں ہمیں بنا دیا گیا۔ کسی اور نبی کی امت بنا دیا ہو تو کیا کر سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، جب کسی قوم پر عذاب کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، آثار نمودار ہو جاتے ہیں، آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، عذاب آنا یعنی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب عذاب آ رہا ہے، پھر اس قوم سے عذاب نہیں ٹلتا۔ تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ عذاب ظاہر ہوا لیکن آیا نہیں۔ قرآن میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب عذاب کو دیکھتے ہیں تو وہ بستی چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیں، جب بھی عذاب آتا ہے کسی قوم پر، اللہ تعالیٰ اس نبی کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اس نبی کے پیروکاروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، دوسرے انبیاء کا دیکھ لیں۔ لیکن یونس علیہ السلام، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس وقت
وہ علاقہ نبی چھوڑتا ہے یا اس کے پیروکار چھوڑتے ہیں جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں یہ تھوڑی سی بات مفسر نے لکھی ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اب یہ پیغام نہیں آیا تھا کہ آپ بستی چھوڑیے، لیکن یونس علیہ السلام اللہ کے پیغام آنے سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام بھی چلے گئے اور عذاب بھی آ رہا ہے، سارے گر گئے سجدے میں، رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کی رحمت کبھی بھی جو اب عذاب ظاہر بھی ہو گیا ہے، اللہ کی سنت بھی عذاب ظاہر ہو تو کبھی ٹلے گا نہیں، لیکن قوم ساری کی ساری جھک گئی، آنسو بہا بہا کر اللہ سے توبہ کر رہی، اللہ نے معاف کر دیا، عذاب کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو اس لیے کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، کتنے بھی کٹھن حالات کیوں نہ ہوں، کتنا بھی اندھیروں کے اندر چلے گئے ہوں، لیکن جب موقع ملے، جب احساس ہو، فوراً لوٹ آئے، فوراً اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اس لیے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی وفا نبھانے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں، کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کی محبت کی مثال دیں۔ یعنی اللہ نے ماں کی محبت کے ساتھ مثال دی ہے، لیکن وہ جچتی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی محبت۔ تو اس لیے یونس علیہ السلام نکلے، عذاب ظاہر ہوا، قوم اللہ کی طرف پلٹی، رجوع کیا، اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام دریا پر ہے، کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کے حکم سے کشتی بھنور میں آئی، قرآن نکالا گیا، قرآن کے اوپر یعنی قرآن اس بات کا نکالا گیا کہ کون سا آدمی ایسا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی۔ قرآن یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو یونس علیہ السلام بذات خود یعنی کہ کوئی جیسی جرت نہیں کر سکتا یونس علیہ السلام کو یہ کہے، اللہ کے نبی تھے، سارے جانتے تھے، برگزیدہ ہستی کیسے کہیں، خود ہی انہوں نے دریا کے اندر چلے گئے، اللہ کے اسے مچھلی نے پیٹ میں لیا۔ امتحان تھا ہر نبی کا، کسی کو کہاں معراج ہوئی، مچھلی میں معراج ہوئی ہے، کسی کو کوہ طور پر معراج ہوئی، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی، کسی کو عرش معلیٰ پر ہوئی۔ تو اسی لیے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے اندر جا کر یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، بار بار اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حکم ہی سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ باقی جو آگے پیچھے لگایا جاتا ہے وہ ایک نبی ہیں، نبی کے بارے میں ہمیں بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی قرآن نے کی ہے، نہ اس سے کمی کرنی چاہیے نہ اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو یونس علیہ السلام نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ نبی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہوتا ہے نبی کی، کوئی جتنے بھی نبی ہیں تو ان کے بارے میں ہم کیسے بات کر سکتے؟ تو ہمارے لیے سارے انبیاء ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے۔ یعنی جو دوسرے یہودی اور عیسائی ہیں یہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی عصمت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے، اور اپنے نبی کو تو انہوں نے خود سولی پر لٹکا دیا ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں، شریعت ان کی چلے گی، حکم ان کا مانیں گے، لیکن دوسرے انبیاء کی بھی قدر کریں گے، عزت کریں گے، ان کی ناموس میں، ان کی عصمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔